بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کیا ہے اور اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے اور جادو کی کتنی قسمیں ہیں۔ جادو، جس کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں، سحر یعنی جادو لغت میں ایسے اثر کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ظاہری سبب نہ ہو۔ جادو کی کئی اقسام ہیں، مگر ہمارے عرف میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس میں جنات و شیاطین کے ذریعے کسی عمل کو دخل ہو، یا قوت خیالیہ یعنی مسمرزم، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ حروف اور کلمات کی بھی کچھ تأثیرات ہوتی ہیں، اور کسی خاص حرف یا کلمہ کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے سے ان کی خاص قسم کی تأثیر کا عام طور پر مشاہدہ ہے۔ قرآن و سنت میں عموماً جادو ایسے عجیب کام پر بولا جاتا ہے کہ جس میں شیاطین و جنات کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر ان شیاطین اور جنات کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا شیاطین کو خوش کرنے کا طریقہ جیسے منتر جن میں کفر و شرک کے کلمات ہو اور شیاطین و جنات کی تعریف ہو، یا ستاروں کی عبادت اختیار کر کے کہ جن سے شیطان خوش ہوتا ہو، یہ دونوں طریقے کفر ہیں، یعنی کفریہ کلمات یا ستاروں کی عبادت کرنا، یا ایسے اعمال اختیار کیا جائیں جن سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، جیسے کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا۔ یہ صورت کفر تو نہیں لیکن حرام ہے، عظیم جرم ہے۔ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جادو کا اثر خیالی اور نظر بندی یعنی کسی غیر واقعی چیز کو حقیقت باور کرانا اور سمجھنا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ذات و صفت کی تبدیلی کی صورت میں بھی اثر ظاہر ہو سکتا ہے، اور ہماری شریعت میں اس کا ثبوت بھی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں فرعون کے جادوگروں کے بارے میں فرمایا، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، یعنی نظر بندی کی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں اور لاٹھیوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام کی قوت خیالیہ پر اثر ہوا کہ وہ ان رسیوں کو سانپ سمجھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لبید ابن اعصم نامی ایک یہودی تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس فرماتے کہ کام کر لیا ہے، مگر وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جادو سے کسی وصف میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ معلوم ہوا کہ جادو سے ذات میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ نیز ان خاص کلمات سے جو حضرت کعب رحمہ اللہ تعالی پڑھتے تھے، ان کی تأثیر یہ ہے
کہ پھر کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ وہ کلمات حضرت کعب رحمہ اللہ تعالی نے یہ بتائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے میں ہر قسم کے جادو کے شر سے بچا۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ جادو کے توڑنے کے لیے مذکورہ کلمات کے علاوہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا بھی مفید ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ کلمات ہیں جو کسی متبع سنت ماہر فن سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ جادو کے سلسلے میں ہر کسی عامل کے پاس نہیں جانا چاہیے، بلکہ شریعت کے پابند کسی عامل سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ جعلی اور بے دین عاملوں کے پاس جانے سے سختی سے پرہیز کرے، ورنہ عقیدہ، دین اور عزت سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم کرے اور ہر قسم کے شر سے اپنے حفظ و امان سے رکھے۔